تو زبردست لطیفہ ہے. اس سے آپ کو تکلیف ہوگی. اس کا نہیں تو ہاں سب کو تکلیف ہوگی. کبھی کبھی آپ سب منہ موڑتے ہیں. ایک آدمی تھا 80 سال کا تھا، تقریباً 80 یا 85 سال کا تھا. پنځاو اتیاو کولو یا اتیاو کولو. وہ شادی کرنا چاہتا تھا. وہ شادی کرنا چاہتا تھا تو کوئی لڑکی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. 80 سال کے لیے کون تیار ہو جائے؟ 80 سال کی لڑکی آدمی کے لیے کون سی لڑکی تیار ہوگی؟ ظاہر ہے کہ مشکل ہے. تو ایک آدمی نیک خاتون تھی، اس نے کہا کہ میں اس ساتھ شادی کرتی ہوں. تو اس نے اس ساتھ شادی کر لی، لیکن ایک شرط پر. شرط یہ ہے کہ آپ بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے. بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے. یہ کوئی شرط ہے؟ تیار ہو. جوانوں کے ساتھ رہتا تھا کہ جو ہر وقت کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہر وقت کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اس پر بس آپ دیکھتے ہیں اس نوجوان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس نوجوان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ابو بھی نوجوان ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے. بالکل خوش ہے، ہر وقت خوش ہے. ہاں یہ داڑھی میں رنگ لگا دیا اور یہاں تمباچا ڈال دیا. ٹھیک ٹھاک آدمی ہوا تھا. غالباً بیٹی بھی پیدا ہو گئے، جوان ہو گیا. انسان عجیب ہے، جب کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے جب میں بیمار تھا، کس کا بیمار تھا؟ مرتا تھا. میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. میں یقیناً موت میرے سامنے سے آتی تھی کہ اب جائے گا. لیکن میں خوش نہیں، جہاں بھی جانا ہو کوئی کیا ہوا، یہاں جانا ہے یا وہاں جانا ہے، جانا تو ہے. یہ گواہ ہے. پھر لوگ مجھے باتیں کرتے کہ تم یہ کہتے تھے. تو وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا، مزے میں تھا. ایک دن آیا، خراب سے چرپائی تھا، اس میں بیٹھ گیا. اوے بیوی سمجھ گئی کہ پھر کسی بوڑھی کے ساتھ بیٹھا ہے. دیکھو میں اجازت بھائی وغیرہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، چست ہوتا ہوں، لیکن یہ بوڑھی ہو گئے رنگ نہیں لگاتے. دیکھو 3 بیوے یا 2 بیوے ہیں، 3 بیویاں ہیں. زبردست ہے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں. تو اس نے کہا کیا ہو گیا؟ سچ کہو. وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. کہتے ہیں کہ آج پرانا ساتھی بھائی مل گیا تھا، ہمارا دوست تھا پرانا. بس وہ ظاہر ہے کہ جب وہ پرانا دوست ہوگا تو وہ کبھی کہتے ہیں درد کرتے، وہ کبھی کہتے یہی درد کرتا ہے، کل میں بھی وہ آتے. تو اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ بوڑھوں کے ساتھ نہ بیٹھو. اس نے کہا کہ بس غلطی ہو گئی. غلطی
ہو گئی. یہ تو خیر ویسا مسئلہ تھا. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اچھی صحبت اختیار کیا کرو تو اچھے رہو گے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو جو وہ کہتے ہیں کہ فخر کیا ہوتا ہے مالداری کیا ہوتی ہے. فخر کیا ہوتا ہے مالداری کیا ہوتی ہے. اگر تمہارے پاس یہ سونے کے پہاڑ ہو، جب آنکھیں بند ہو گئے تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، مر گئے، تو وہ کیا نقصان ہے؟ مجھے نقصان بتاؤ. وہمیات میں ہم وقت گزارتے ہیں، وہمیات میں او یہ پیسہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. فکر غم مت کرو. 2 پیسے جیب میں کہوں کہ میں بادشاہ ہوں. 2 پیسے. چار نے جیب میں کہوں کہ میں کم تو کیا ہوں. اب تو پاکستان کے صدر کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں. خوش رہو. اپنے اوپر غم سوار نہ کرو کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، یا فلان ہے یا ڈنگان ہے. اس کی بات کی فکر کرنا یہ آدمی کو خواہ مخواہ اپنے جنجال میں ڈالنا ہے، مصیبت میں ڈالنا ہے، مشکلات میں ڈالنا ہے. دوسری بات، ایک آدمی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا صبح. میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو تفصیلی جواب مجلس میں دوں گا، کیونکہ مسئلہ اوروں کو بھی پیش ہو سکتا ہے. یہ دنیا اللہ رب العالمین جل جلالہ کی دنیا ایسی بنائی ہے کہ ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک رابطہ ہے. جتنی چیزیں چلتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے مشیت کے بغیر نہیں چلتی. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رہنمائی شامل ہوتی ہے. یہ کوا چل رہا ہے، دیکھو اڑ رہا ہے. اس کو کس نے تاما ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تاما ہے. شاد کی مکھی ہے، اس کو کون بتاتا ہے؟ او حیلا النحل. اس کے ساتھ ایک ترتیب ہوتی. زمین کے ساتھ ہوتی ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ زمین ہے، جو چیز اس کو اگاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بدعت نگری ہے. بدعت نگری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ بھی ایک ترتیب ہے. بعض آدمی ڈول بجاتا ہوگا، مزہ کو دے گا، رقص کرتا ہوگا، ایک دم دل بدل جائے گا. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، ایک دم دل بدل ہو جائے گا. دل بدلے گا، اللہ 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 تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر رو رہا ہے. اب اس نے کوئی کسی ذکر نہیں کیا ہے، کسی سے بیعت بھی نہیں ہوا ہے. بس کوئی غلطی میں مبتلا تھا، لیکن ایک دم دل کو ایسی چوٹ لگ گئی نا کہ اس کا کایا پلٹ گیا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اس کو دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے. یہ روشنیاں نظر آتی ہیں، دنیا تو بڑی چمکدار ہے. وہ اپنی چیزوں کو دل میں دیکھتا ہے. کبھی دل کی روشنی نظر آتی ہے، کبھی لوگوں کی پہاڑوں سے روشنی نظر آتی ہے، کبھی کہیں سے آتی ہے، کبھی خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. گویا ایک میں ہوں، ایک خدا ہوں دنیا میں، کوئی اور نہیں ہے. بس ایسا چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجذوب سالک. کیا کہ پہلے مجذوب ہوا تھا، ابھی مجذوب ہو گیا. تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. کوئی تو مستقل مجذوب ہو جاتا ہے، اور کس سے اللہ تعالیٰ جب کام لیتے ہیں تو اس کو نیچے لاتا ہے. تو جب ظاہر ہے کہ نیچے آئے گا تو پھر دن بدن وہ اپنی کمزوری محسوس کرتا ہے. نیچے ایمان مضبوط ہوتا ہے،
لیکن اب خیالات آنے لگے، پہلے خیالات نہیں آ رہے تھے، اب وہ کبھی کبھی ادھر ادھر آنکھ بھی چلی جاتی ہے، پہلے نہیں جاتی تھی، اب یہ نیچے آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجذوب سالک۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ مجذوب پہلے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعلق پہلے حاصل ہوا تھا، اور پھر سلوک بعد میں طے کرتا ہے۔ اس کو شیخ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ گر جائے گا، یا تو مجذوب ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ایک شخص آیا، میں ایک مثال دیتا ہوں، اسی کربوشے کا تھا، وہ شکاری تھا، بڑا شکاری تھا۔ ایک دن آ کے رو رہا تھا، او کیا میرا رب میرے سامنے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں تو خود میری کیفیت ویسی نہیں ہے، لیکن کتابوں میں جو پڑھا تھا تو میں نے سمجھا کہ یہ تو اس پر اب جذب طاری ہو چکا ہے، کچھ نہیں کروں گا، دنیا سے دل کو چھاٹ گیا ہے، فلان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا تھا اب خیال کوئی بات نہیں، اپنے ایک کاروبار کیا کریں، کام کیا کریں۔ وہ شکار کھیلتا تھا، شکار کرتا تھا، کسی کام بھی کرتے تھے، نہیں مان رہا تھا۔ میں کہا کہ آرام آرام سے، تو ایک ماہ کے بعد آ گیا کہ میں نے خواب میں تیتر دیکھا ہے۔ تیتر خواب میں اچھا ہے، تیتر خواب میں اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے خواب تیتر والا اس لیے تھا کہ یہ شکاری تھا۔ تو ہر کسی کا اپنا خواب ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا معنی بیان کیا جائے گا۔ کہ میں نے تیتر دیکھا ہے، میں کہ بڑی اللہ پاک برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اللہ پاک جسے کہا جاتا ہے تاکہ اس کو تسلی ہو، کسی کو مایوس نہ کرو۔ یہ مایوس کرنا کیا ہے؟ یہ مایوسی خود کو فرے، آپ لوگ کافر پہ کیوں مایوس کرتے ہو؟ تقریباً 10 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد آیا کہ مفتی صاحب شکار اگر کبھی کبھی آدمی شکار پہ جائے تو کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ نیچے آ رہا ہے۔ تو اس طرح آدمی پھر نیچے دنیا کی طرف آتا ہے، یوں عالم تھا نہیں، یہاں تک ٹھیک تھا بس کہ نمازیں پڑھتا ہی ہے۔ تو اس میں آدمی جب نیچے آتا ہے تو پھر آدمی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے اوپر منافق کا گمان کرتا ہے کہ میں تو پہلے اچھا تھا، اب منافق ہو گیا۔ وساوس آنے لگتے ہیں۔ وساوس تو اس لیے آپ کو آتے ہیں کہ آپ بالغ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جب آدمی بچہ ہوتا ہے اس کو تو وساوس نہیں آتے، جب بالغ ہو جاتے ہیں پھر ادھر ادھر کی کیا وہ وساوس آتے ہیں اس کو۔ اس طرح اس کو بھی وساوس آنے لگتے ہیں۔ دراصل اس کی ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے اور ایک ترجمان تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسی وساوس آتے ہیں، ایسی وساوس آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان پر نہیں لا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، اس کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام تو جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اس کو پکا کرنے کے لیے کہ تاکہ اس کو اہمیت پتہ چلے، کہوں کہ ایسا ہی ہے، اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ تو واضح ایمان ہے، کھلا ایمان ہے۔ کھلا ایمان اس لیے ہے، میں آپ کو تشریح کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بہت پیارا دوست ہے، بڑا محبوب دوست ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور آپ کے اندر جواب دینے کا طاقت نہیں ہے، اور کان بند کرنے کا تو طاقت بھی نہیں ہے، کسی جگہ اب بند ہے، اور آپ کو یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روکیں، آپ کے اللہ پاک بچائیں آ کے بندے ہوئے ہیں، اور آپ بڑی پریشان ہیں، تو یہ آپ پریشانی جو ہے
یہ آپ کی اپنے دوست کے ساتھ دوستی کی علامت ہے یا دشمنی؟ کیا بتاؤ مجھے کہ وہ اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہے اور آپ اس سے پریشان ہیں، سخت پریشان ہیں آپ کہ کیوں ہو رہی ہے؟ کاش میری طاقت ہوتی تو میں کیا ہوتا، میں اس کو مارتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس آدمی کے ساتھ جس کی خلاف بات ہو رہی ہے اس کی دوستی بہت پکی ہے، اسی لیے وہ پریشان ہے، اسی لیے وہ پریشان ہے۔ اگر پریشان نہ ہو، خوش ہو کہ بات زیادہ دوری کی شاخی تو پرسے والا سے تو معلوم ہوا کہ اس کا وہ دوست نہیں ہے، زبانی دوست ہے، کیا ہے؟ دوست نہیں ہے، خواہ ویسے کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس پر خلاف کوئی بات کرے۔ تو اس طرح جب آپ کو وساوس آئے اور آپ ان وساوس سے پریشان ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے دوستی کی کلی علامت ہے کہ آپ کے ساتھ اب آپ کے پکا ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ پکا ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، البتہ اس صورت میں آدمی کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، شیطان طاقتور ہے مجھ پر، میرے دل میں، میرے ذہن میں یہ باتیں ڈالتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہی اس سے مجھے پناہ دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور خیال کو اتنا تصور کریں کہ میرے خیال کو میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کس قدر، یہ شیطان مجھے کس قدر خیالات ڈالتے ہیں۔ تو یہ آپ نے، تمہارے خیالات بھی معرفت والے ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ معرفت۔ تو آپ اس صورت میں اگر آپ اس طرح چلتے رہیں گے اور عمل کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ پھر ایک عام انسان کی طرف تو ہو جائیں گے، لیکن وہ تو آپ پہلے انسان نہیں ہوں گے۔ آپ پہلے انسان اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ وہ انسان تھی جس کے اندر آپ نے راستہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ نے راستہ بھی دیکھ لیا۔ اب وہ انسان ہے کہ آپ کے اندر پہلے جذباتیت تو تھی لیکن پختگی نہیں تھی، اب آپ کے اندر پختگی بھی آ گئی کیونکہ آپ نے اس ساری مراحل حل کیے۔ تیسرا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پہلے انسان ہے، پہلی طرح ہے، لیکن پہلے تمہارا ایمان بلبلے طاقت ہے، اور آپ کا ایمان کیا ہو گیا؟ چٹان بن گیا۔ اس سے بڑی فوائد ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مجذوب سالک۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا ہے سالک مجذوب، کہ پہلے سلوک کرتے پھر کہیں جا کر جذب ہو جاتا ہے۔ پہلے ذکر شروع کرتا ہے، چلتا ہے، سلوک طے کرتے ہیں، پھر بڑی اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں فنا فی اللہ بقا باللہ، یہ اسی میں پھر بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ پہلے جس مقام پر تھی کاش میں ہم اس پر ہوتا، حالانکہ وہ سے بڑے مقام پر ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ استحضار کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، استحضار دہیان کی، اور اب کم ہو گئی، تو کم نہیں ہو گئی دراصل، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسا نہیں کرتا کہ آدمی کو اس طرح ہی رکھے، پھر تو دنیا کے کاروبار سب میں ٹھپ ہو جائیں گے، پھر کیسے لوگوں کی اصلاح کرے گا، کس طرح لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا، پھر تو پہاڑوں پر بھاگے گا، جب پہاڑوں پر بھاگے گا تو اصلاح کیسے کرے گا لوگ؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالک مجذوب۔ مجذوب سالک پر خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے بڑا تعلق ہوتا ہے، وہ کٹتا نہیں ہے خدا سے، کیوں؟ اس نے پہلے شہد کی مٹاس دیکھی ہے، اب وہ چقندر وغیرہ پر خطا نہیں ہوتا۔ لیکن جس نے آلو کو شاید سمجھاؤ، شاید وہ آلو پہ رک جائے، جس نے آلو نہ وہ چقندر کو دیکھا ہو، آگے نہیں دیکھا ہو، تو شاید وہ کہہ دے کہ چقندر بڑی زبردست چیز ہے، وہ اس سے اتنا کسی کوئی چیز مزیدار نہیں ہوتی، کوئی چیز میٹھا نہیں ہوتا، اس نے دیکھا وہی ہے۔ لیکن جس نے ایک بار شاد چکھا ہو وہ کہتے نہیں میٹھی چیز اور بھی ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو کیا ہے، میٹھی ہے، تعلق مع اللہ ہے۔ تو وہ پیچھے جتنا بھی آ جائے لیکن اس کو وہی چیزیں یاد ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ایک ہے،
تعلق کے ساتھ برابر اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ میں نے بات اس طرز میں کیا کہ میں نے کہا کہ یہ مجھے صبح ایک ساتھی نے اپنی کیفیت بیان کی، تو میں نے سب کیا کہا کہ میں اس کو آپ کو یہ انشاءاللہ اور بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو میں بیان کروں گا، شاید ان کی بھی تشویش دور ہو جائے، تو اس لیے میں نے یہ بات کہہ دیا۔ اب میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا، سناؤں؟ کبھی کبھی ذرا سناتا ہوں لوگوں کو میں، اسی دماغ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اگر مجھے نعت آتی اور مجھے آواز بھی اچھی ہوتی ضرور سناتا، لیکن اب جب میں نعت پڑھوں گا تو آپ بھاگ جائیں گے، فائدہ کیا۔ ایک پشتو میں سناؤں گا، ایک اردو میں، ٹھیک ہے؟ اردو میں سناؤں گا، ایک پشتو میں سناؤں گا۔ بیان بھی اردو میں ہوتے ہیں یار، وہ تو جو بیٹھے وہ کیا کریں گے؟ وہاں دیکھو، اب دیکھو ایک لشکر تو وہاں بھی بیٹھا ہے۔